خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ ہمیں ایک بار پھر جوائن کرنے کا. ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ موضوع جس حوالے سے ہم اس سلسلے میں آپ کی حاضر خدمت ہیں بہت ہی اہم، حساس اور دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے انتظار فرج آیت اللہ عظمت سید علی خامنہئی کی نگاہ میں، کہ جو ایک کتاب ہے فارسی میں کہ جس کا نام نظریہ انتظار رہبر معظم کی نگاہ میں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں جلد یہ کتاب جو ہے وہ اردو میں بھی دستیاب ہوگی بازاروں میں. انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں کتاب کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اس طرح کہ انشاءاللہ جب کتاب اگر نہ بھی آپ کو مل سکے تو ہم سارے مطالب آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر چکے ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دروس کے ذیل میں سوال جواب کمنٹس کرتے رہیں گے تاکہ ہم آپ کے بھی رابطے سے مستفید ہو سکیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر، ہمارے فیس بک پیجز ہماری ٹیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہرحال یہ موضوع بہت ہی اہم، پیچیدہ اور دلچسپ موضوع، حساس موضوع ہے کہ آج کے دور میں ہر اس زمین پر، اس مثلا دنیا میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس صفحہ ہستی میں ہر انسان، ہر نقطہ، ہر شمال سے لے کے جنوب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، ہر نقطہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے. کہیں مادہ پرستی کی تاریکیاں ہیں، کہیں علم اور سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے باوجود اخلاقی زبوحالی مشاہدہ کی جا رہی ہے، کہیں رنگ و نسل کی تبعیض دیکھی جا رہی ہے، کہیں ظلم و بربریت میں کی تاریکیوں میں لوگوں کو پیسا جا رہا ہے، کہیں بھوک اور افلاس کے تاریکیوں میں لوگ جو ہے دبے ہوئے ہیں، کہیں قتل و غارت کی تاریکیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. اس دور میں، اس کائنات میں ہر انسان اس نجات دہندہ کو پکار رہا ہے. ہر انسان کی فطرت، ہر انسان اپنے دل میں کیسے نجات دہندہ کو پکار رہا ہے کہ جو اس دنیا میں ظلم اور ستم کا خاتمہ کرے، اس دنیا میں ظلم سے اس کو نجات دے اور انسانیت کی حقیقی منزل مقصود تک اس کو پہنچائے. یقیناً یہ موضوع آج کی دنیا کا وہ موضوع ہے کہ جو انسان کی دلوں کی تہوں میں چھپا ہوا ہے، اور انسانیت اس موضوع کو تلاش کر رہی ہے. اور یہ ایک اہم موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے یقیناً ہمیں تحقیق اور بررسی اور مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ وہ حساس زمانہ ہے کہ جب دنیا آمادہ ہو چکی ہے
ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور کون وہ ہستی بہتر ہوگی، کون شخصیت بہتر ہوگی نائب امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ، کہ جو ہمیں بتا سکے کہ انتظار ظہور کسے کہتے ہیں، انتظار ظہور کیسے کرنا ہے، اور انتظار ظہور کی حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، دشمن اس حوالے سے ہمارے کس طرح مد مقابل ہے، اور ہم کس طرح اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کیا طرز عمل ہم اس دور میں اپنا سکتے ہیں کہ ہم اس نجات دہندہ، اس ہستی، اس امام زمن کے لیے تیار ہو سکیں، اور ہم ان کے اصحاب میں شامل ہو سکیں، اس ہدف اور انسانیت کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکیں کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ بہرحال اس کتاب کے اندر رہبر معظم سب سے پہلا جو اس کتاب کی فصل ہے، وہ یہی جو حصہ ہے وہ ہے انتظار فرج کی تعریف اور اس کے مفہوم کی وضاحت کے حوالے سے، کہ جس میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انتظار فرج سے کیا مراد ہے۔ انتظار فرج سے مراد ہے انسانیت کی مشکلات کا خاتمے کا انتظار۔ یقیناً انسانیت آج کے دور میں بے انتہا مشکلات میں گرفتار ہے، کہ جس کا ذکر میں نے بالکل پروگرام کے شروع میں کیا، کہ ہر طرف تاریکیاں ہیں، ہر لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم اور جور جو ہے وہ اس دنیا میں بھر دیا گیا ہے، طواغیت کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منحرفین کی طرف سے، کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں آتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر کے جو ہے وہ سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے لے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو، مذہب کا ماننے والا ہو، اس ظلم و بریت کی، بربریت کی چکی میں پس رہا ہے، اور اس کے دل کی آواز اس ہستی کو پکار رہا ہے کہ جو آئے اور انسانیت کو اس ظلم و ستم سے نجات دے، اور انسانیت کو اس کا حقیقی مقام جو ہے وہ عطا کرے۔ بہرحال یہ وہ مختصر سی تعریف تھی انتظار فرج کی، جو اس کتاب میں یہاں پر بیان ہوئی، رہبر معظم کے بیانات سے جو اخذ کی گئی۔ اس کے اگلے حصے میں وہ یہ ہے کہ انتظار فرج کی تعریف کے بعد، کہ رہبر معظم کے بیانات میں جو انتظار فرج کے اہم ترین مصادیق اور انتظار فرج کے اہم ترین معنی، کہ جو روایات اور آیات سے اخذ کیے گئے ہیں اور زیارتوں سے اخذ کیے گئے ہیں ائمہ معصومین کی، وہ کیا ہے۔ انتظار فرج کے مختلف زاویے ہیں، کہ خود یہ زاویوں کو اور مصادیق کو معلوم کو مطالعہ کرنے سے اور ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنے سے انسان کی نگاہ میں، انسان کی نگاہ کے افق میں وسعت آتی ہے۔ انسان انتظار فرج کے حوالے سے ایک گہرے معنی سے آشنا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو اس حوالے سے دیکھتا ہے کہ کس طرح میری زندگی انتظار فرج میں مختلف زاویوں سے گزار سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ انتظار فرج سے مراد انسان صرف رونا پیٹنا امام زمانہ کے حوالے سے کی یاد کرنا، اور امام زمانہ کے حوالے سے شعر لکھنا، گریہ کرنا، نوحہ کرنا اور استغاثے کرنا سمجھ بیٹھے۔ نہیں، انتظار فرج ایک وسیع موضوع ہے، ایک وسیع جو ہے وہ پیرایا ہے، کہ جس کے حوالے سے اگر ہم اس پر دقیق نگاہ رکھیں، گہری نگاہ رکھیں، تو ہم یہ دیکھیں گے انتظار فرج ہماری ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ہے۔ ہر شعبے زندگی کے اندر ہمارے لیے انتظار فرج کے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہر عمل کو ہم انجام دیتے وقت انتظار فرج کے حوالے سے ہم اس نیت کر کے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کے میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے انتظار فرج ہے۔ اسی طرح انتظار الفرج العبادہ، اس طرح کہا گیا کہ انتظار فرج جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح مختلف روایات کے اندر ترغیب دی گئی انتظار فرج کی وجہ کے لیے، تو اس کا مراد اور مقصد یہی ہے کہ انتظار فرج کی حقیقی معنی کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انتظار فرج کتنا وسیع موضوع ہے، کہ جو انسانیت کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے ذیل میں اور اپنے تحت جو ہے وہ شامل کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا جب ہم انتظار فرج کے مصادیق کی طرف آتے ہیں، جو رہبر معظم کے بیانات میں اہم ترین مصادیق نقل ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا اور اہم ترین مصداق انتظار فرج کا یا معنی، سب سے اہم ترین معنی وہ ہے انتظار فرج کا یہ کہ عدالت، عدل و انصاف کی برقراری کا انتظار۔
یہ سب سے اہم ترین معنی ہے انتظار فرج کا. یعنی کیا کہ اس کائنات کے اندر ظلم کا خاتمہ، انبیاء علیہ السلام اور دین الہیہ کے جو مقصد بھیجنے کا مقصد اور شریعتوں کے بھیجنے کا مقصد جو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں بیان کیا، وہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، روشن آیات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھیجا تاکہ عوام کے درمیان ان کے ذریعے وہ عدالت قائم کر سکیں، عدل و انصاف قائم کر سکیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء اور دین الہی کا مقصد، قرآن کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ظلم کے خاتمہ اور عدل و انصاف کی برقراری. اور امام زمانہ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئیں، تشریف لائیں گے اور قیام کریں گے، غیبت ان کی جو ہے وہ ختم ہوگی، ظہور فرمائیں گے، تو اس کا اہم ترین مقصد کیا ہوگا؟ عدالت، عدل و انصاف کی برقراری، دنیا کے اندر عدل اور انصاف کی برقراری اور ظلم سے نجات. عدل اور ظلم یہ دو مفہوم ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یعنی کہ ظلم کا خاتمہ یعنی کہ عدل و انصاف کی برقراری. یہ ظلم کا خاتمہ جو ہے یہ انفرادی پہلو میں بھی ہے اور اجتماعی پہلو میں بھی ہے. جیسا کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو انسان اپنے انفرادی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان صرف اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں. اور بطور مثال جیسے ایک نااہل شخص کی حکومت پر راضی رہنا، اس کی حکمرانی میں اس کے اوپر راضی رہنا، جیسے یزید کے حوالے سے یا ابن زیاد کے حوالے سے کوفے والے، بعض کوفے والے جو یا شام والے اس کی حکومت پر راضی رہے، تو یہ ایک اجتماعی گناہ تھا. تو ظلم یہاں پر انفرادی اعمال میں بھی ہے اور اجتماعی اعمال میں بھی ہے. ہر طرح کے ظلم کے خاتمے کا نام ہے عدل اور انصاف کی برقراری. عدل کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے، ہر چیز کی جو اہلیت ہے اس کے مطابق اس کو اس کا مقام دیا جائے. لہذا انسان بھی خداوند متعال نے جو انسان کو بھیجا ہے اس کے اندر ایک اہلیت رکھی ہے، ایک استعداد رکھی ہے. انسانیت کے حوالے سے عدل و انصاف کی برقراری کا جو انتہائی مقصد ہے وہ ہے کہ انسانیت کو، بشریت کو اس کے مقام پر لے کر آنا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک انفرادی اور اجتماعی ظلم کے بادل انسانیت کے سامنے سے نہ چھٹ جائیں. جب تک انسان انفرادی ظلم کا شکار رہے گا، اجتماعی ظلم کا شکار رہے گا، تو انسانیت حرج و مرج میں مبتلا رہے گی، آپسی تضاد میں مبتلا رہے گی، اور وہ اس مقصد اعلیٰ کو نہیں پا سکتی کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اسے خلق فرمایا ہے، جس کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا ہے، شریعت الہیہ کو بھیجا ہے، ادیان الہی کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. لہٰذا انتظار فرج کا سب سے اہم اور اہم ترین مصداق اور معنی کیا ہے کہ انتظار فرج سے سب سے اہم ترین مراد یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کی برقراری کا انتظار کر رہے ہیں، عدل و انصاف کے حوالے سے تگ و دو کر رہے ہیں. اگر ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں تو ہمیں عدل و انصاف کی برقراری کا انتظار کرنا چاہیے. اگر ہم ظہور کے منتظر ہیں، انتظار فرج کر رہے ہیں، تو ہمیں عدل و انصاف کی برقراری جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف کی برقراری کے لیے ایک جو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انسان وہ ضروری طاقت جو ہے وہ اس کے پاس ہو، وہ اختیار اس کے پاس ہو کہ وہ عدل و انصاف کی برقراری کر سکے. بالکل اسی طرح کہ ایک معاشرے کے اندر انسان اچھائی اور نیکی کی پرچار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ یزیدی قوتوں کے پاس. اختیار کس کے پاس ہے؟ طاغوتی قوتوں کے پاس. انسان اس ایسے معاشرے میں کیا کر سکتا ہے؟ انسان ایسے معاشرے میں صرف بول سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن ان تعلیمات کو عمل پیرا کرنے کے لیے اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ یزیدی قوتوں کے پاس ہے، یا غیر الہی قوتوں کے پاس ہے، طاغوتی قوتوں کے پاس ہے. لہذا
سب سے اہم عنصر جو رہبر معظم کے نزدیک عدل و انصاف کی برقراری میں ضروری ہے وہ ہے طاقت کا ہونا، وسائل کا مہیا ہونا، تاکہ طواغیت کو اور طاغوتی قوتوں کو اور غیر الہی قوتوں کو ان کی زبان میں جواب دیا سکے، ان کے برابر والے مرتبے پر آ کر ان سے بات کی جا سکے، ان کو شکست دی جا سکے، ان سے جو معاشرے کی زمام امور ان سے ہاتھ میں ان سے لیے جا سکیں، مومنوں کے ہاتھ میں دیے جا سکیں۔ اس لیے یہاں پر ایک اہم عنصر یہ کہ مومنین کو چاہیے کہ جب تک وہ انتظار فرج کر رہے ہیں اور ان کا اہم ترین جو انتظار فرج کا مصداق ہے عدل و انصاف کی برقراری، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیں، اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں، جتنا اختیار انہیں میسر آ سکتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ ہو سکیں، اس دنیا کے لیے آمادہ ہو سکیں کہ جس دنیا کے اندر عدل و انصاف پوری طرح جو ہے وہ برقرار کیا جا چکا ہوگا یا کیا جا سکے گا۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کا جو تعارف کرا گیا ہے آیات میں، روایات میں، وہ کس طرح بیان کیا گیا؟ مثلا آپ دعا نطبہ میں پڑھتے ہیں کہ این المعد لقطع دابر الظلماء، کہ کہاں ہے وہ ہستی کہ جس کو ظالمین کو جو ہے وہ قلع کما کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا گیا ہے۔ این المنتظر لإقامت والعوج، این المرتجى لإزالت الجور والعدوان، کہاں ہے وہ شخص کہ جس کی آرزو کی جاتی ہے کہ وہ آ کر جور اور ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ اسی طرح جب آپ زیارتوں میں آتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، تو جو اہم ترین صفت ان کی ہم دیکھتے ہیں زیارتوں میں، اس میں کہ الذی یملا اللہ بہ الارض عدلا وقسطا، کہ جس کے ذریعے خدا بند متعال عدل اور انصاف برقرار کر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، کہ جس طرح زمین اس سے پہلے ظلم اور جور میں اٹی ہوئی ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، بالکل اسی طرح خدا بند متعال اس شخص کے ذریعے عدل، اس ہستی کے ذریعے عدل اور انصاف برقرار کر دے گا۔ یہاں پر رہبر معظم ایک اہم نقطہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر زیارات میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ الذی یملا اللہ بہ الارض دینا، اس ہستی کا یہ تعارف نہیں کرایا گیا کہ جس کے ذریعے خدا بند متعال کائنات کے اندر دین خدا کو جو ہے برقرار کر دے گا، بلکہ نہیں، کہا گیا کہ جس کے ذریعے عدل اور انصاف کو برقرار کر دے گا۔ یعنی کیا؟ کیونکہ عدل اور انصاف ایک اہم ترین عنصر ہے کہ جس کے لیے خدا بند متعال نے دین کو بھیجا، اس انسانیت کو اس مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے، اپنی اہلیت تک پہنچانے کے لیے دین کو بھیجا گیا، اور وہ اس اہلیت تک پہنچانے کے لیے عدل اور انصاف کی برقراری ضروری ہے۔ دین آیا ہی اسی لیے سے کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 کا حوالہ دیا تاکہ عوام الناس کے درمیان عدل اور انصاف کو برقرار کیا جا سکے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جا سکے، کوئی چیز اپنے مقام سے زیادہ نہ ہونی پائے، کوئی چیز اپنے مقام سے نیچے نہ آنی پائے، تاکہ افراد اور تفرید معاشرے کے اندر حضرت و مرج جو ہے وہ نہ ہو سکے اور بشریت اپنے منزل مقصود کو آسانی سے پا لے۔ دوسرا جو مصداق بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے توحیدی معاشرے کا قیام۔ پہلا جو مصداق تھا وہ کیا تھا؟ عدل اور انصاف کی برقراری۔ دوسرا معاشرہ جو ہے، دوسرا جو معنی انتظار فرج کا وہ یہ کہ توحیدی معاشرے کے قیام کا انتظار۔ توحیدی معاشرے کے قیام کے انتظار سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ایسا معاشرہ جو معاشرتی طور سے، نہ انفرادی طور سے، معاشرتی طور سے خدا بند متعال کی عبودیت کا لائق ہو، خدا بند متعال کی بندگی کے مقام پر فائز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ فکری طور سے، سماجی طور سے، عملی طور سے جو ہے زبانی طور سے تو خدا کا معتقد ہو، لیکن عملی طور سے، سماجی طور سے، فکری طور سے وہ خدا کے علاوہ کسی اور طاقتوں کو پوج رہا ہو، کسی اور طاقتوں کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ اپنا معبود سمجھ رہا ہو، ان کے آگے جو ہے سر جھکا رہا ہو، ان کی باتوں کو جو ہے خدا کی باتوں کی جگہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہو، اہمیت دے رہا ہو، بلکہ اس کے لیے خدا کی باتیں اتنی اہم نہ ہو، اس کے لیے ان کی باتیں اہم ہو جو خدا کے علاوہ ہیں، جو طاغوت ہیں، کہ جن کا مقصد انسان کا خون چوسنا ہوتا ہے، جن کا مقصد انسانیت کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے الہی قوتوں اور طاغوتی قوتوں کو کے درمیان حضرت آدم سے خاتم تک لڑائی جاری رہی۔ کربلا کا میدان بھی الہی اور طاغوتی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ معرکہ تھا، کہ جس میں ایک طرف
خدا کی طرف دعوت دی جا رہی تھی اور دوسری طرف اپنی طرف دعوت دی جا رہی تھی، تاکہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر خود خدائی کا دعویٰ، فرعونیت کا دعویٰ کیا جائے۔ لہٰذا ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر خدا کی بندگی نہ ہو، جس کی خدا کے احکام کی پابندی نہ ہو، تو یہ معاشرہ انتظار فرج والا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ انتظار فرج کا معاشرہ یعنی کیا؟ جس معاشرے کا انتظار فرج سے مراد یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ کا انتظار کرنا کہ جس کے اندر صرف خدا کی بندگی ہو۔ امام زمانہ ایک ایسے معاشرے کا قیام کریں گے کہ جس میں صرف خدا کی بندگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ سارے جو مصادیق ہیں، چاہے عدالت ہو، چاہے توحیدی معاشرے کا قیام ہو، یہاں پر رہبر موضوع فرما رہے ہیں یہ سارے جو مراحل ہیں، یہ سارے جو ہیں مصادیق کے مرحلہ مرحلہ حاصل ہونے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک رات میں، ایک دن میں ہم ان مصادیق کو، مفاہیم کو اور معنی کو حاصل کر لیں گے۔ جب امام زمانہ بھی آئیں گے تو مراحل ہیں، وہ قیام شروع کریں گے، طواغیت کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹائیں گے اور پھر انسانیت کا سفر شروع ہوگا۔ امام زمانہ کی انتظار فرج کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں کہ جو ہمیں ان مصادیق تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ لہٰذا جو دوسرا مصداق ہے وہ ہے توحیدی معاشرے کا قیام، کہ جس کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ ہو۔ تیسرا جو مصداق یہاں بیان ہو رہا ہے، اہم ترین مصداق اور معنی بیان ہو رہا ہے انتظار فرج کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کی حاکمیت۔ یعنی کیا؟ انسان کو اپنی فطرت تک پلٹانے کے لیے دین فطرت، انسان کو اپنی حقیقی مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی دین فطرت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور دین فطرت اور تو جس توحیدی معاشرے کے قیام کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ توحیدی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا مگر دین فطرت کی جو ہے وہ ذریعے۔ اور دین فطرت کون سا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اے رسول اپنا چہرہ موڑ دو دین حنیف کی طرف۔ اور دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ، وہ خدا کی فطرت ہے کہ جس پر لوگوں کو اس نے خلق کیا ہے۔ پلٹ جاؤ فطرت کی طرف، اور کہ یہ جو فطرت کی طرف پلٹنا ہے یہ صرف اسلام کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے باقی ادیان جو ہیں وہ تحریف ہو چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں اپنے حقیقی مقاصد سے، اور صرف وہ فطری قوانین ہے، صرف وہ الہی قوانین ہے کہ جو انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹا سکتے ہیں، اس کے اہل اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس طرف وہ پہنچ کر دین حنیف کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ لہٰذا جو انتظار فرج کا تیسرا اہم ترین معنی ہے کہ انتظار فرج سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی حاکمیت کا جو ہے وہ انتظار کرنا، اسلامی معاشرے میں اسلامی قوانین کے لاگو ہونے کا انتظار کرنا۔ چوتھا جو مصداق ہے یہاں پر انتظار فرج کے معنوں میں سے، وہ ہے معرفت اور روحانیت میں اضافہ، معرفت اور کمال میں اضافے کا انتظار۔ یعنی کیا؟ انسان جب اس معاشرے میں رہ رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، وہ ایک ایسے مرحلے پر ہے کہ جو ہمیشہ خداوند متعال کی جانب سفر کرتا جا رہا ہے، ذات لامحدود کی جانب قرب کی منازل طے کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جو موجودہ جو اس کا درجہ ہے، انسان کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں آگے ہی آگے بڑھتا رہوں خداوند متعال کی معرفت پر۔ تو یہی جو معنی ہے انتظار فرج کا، یعنی کیا؟ کہ انسان یہ اس لو لگاتا رہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں تگ و دو کرتا رہے آگے سے آگے جانے کے لیے، صبر سے کام لیتا رہے، تاکہ اس درجے کی مشکلات کو سہ کر، امتحان جو ہے اس سے گزر کر وہ اگلے مرحلے پر معرفت کے جو ہے وہ جا سکے، اور اس معرفت کے درجات کو طے کرتا رہے یہاں تک کہ وہ مقام آئے کہ اسے مانا جاتا ہے شعبانیہ میں امام امیر المومنین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کریں الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے خدا اس مقام پر پہنچا دے کہ میں تیرے علاوہ سب سے منقطع ہو جاؤں، میں تیرے علاوہ کسی کو جو ہے وہ ملوز خاطر نہ رکھوں، صرف تجھ سے لو لگاؤں، ہر طرف دیکھوں صرف تو مجھے نظر آئے، تیرے حضور جو ہے ہمیشہ تیرے حضور میں جو ہے دائمی طور سے جو ہے تیری بارگاہ میں حاضر رہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کی طرف انسانیت کو بڑھنا ہے، انسان کا مقصد خلقت اور کمال آخری کمال یہ وہ مقام ہے، اور انتظار فرج جو ہے وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے انتظار ہے۔ یعنی امام زمانہ کا بھی اگر ظہور ہے تو یہ اس لیے ہے تاکہ انسانیت کو اس مقام پر لے کر جایا جائے،
اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک جیسے پہلے عرض کیا کہ عدل و انصاف کی برقراری ہو نہ موجود ہو یا توحیدی معاشرہ نہ ہو اور اس توحیدی معاشرے کے اندر اسلام کے قوانین نہ ہو اور اس کے ذریعے پھر انسان معرفت اور روحانیت کے ابواب اس کے لیے کھلیں گے اور اس اصلی حقیقی مقام تک پہنچ سکے گا کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس انسانیت کو خلق کیا۔ اگلا اور پانچواں مصداق جو رہبر معظم انتظار فرج کا فرما رہے ہیں وہ ہے جو اہم ترین ایک نقطہ ہے، وہ ہے بند راہوں کا کھلنا۔ انتظار فرج یعنی کیا؟ بند راہوں کا کھلنا، کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ اس کی مشکلات کی حل جو ہے اس کے لیے انسان انتظار کرے۔ اس میں وہ کافی اہم بات کر رہے ہیں کہ انتظار فرج سے مراد صرف امام زمانہ کے جو ہے وہ ظہور کا انتظار نہیں ہے، بلکہ انتظار فرج کے کئی درجے ہیں کہ جس کا آخری درجہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی اور درجات ہیں کہ انسان کو سیڑھی و سیڑھی طے کرنا ہے تاکہ وہ آخری درجے تک پہنچ سکے۔ ہر طرح کے مسائل کا حل جو ہے وہ انسانیت کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ حل کا انتظار کرنا، اس کے لیے صبر کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانا اور مشکلات سہنا اور صبر سے کام لینا جو ہے وہ انتظار فرج کا نام ہے۔ اور یہ انسانیت کے لیے ہر شعبے میں ہے، چاہے وہ فکری اور اعتقادی شعبہ ہو یا وہ سیاسی شعبہ ہو یا اقتصادی شعبہ ہو۔ یقیناً انسانیت جو ہے وہ ہر طرح سے انتظار فرج کے میدان میں جو ہے وہ حاضر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومنین جو ہے وہ فکری اور اعتقادی طور سے تو انتظار فرج کے قائل ہوں لیکن سیاسی طور سے وہ طاغوت کی غلامی کر رہے ہوں، غیر الہی قوتوں کی جو ہے وہ غلامی میں ہوں، یا معاشی طور سے وہ جو ہے وہ فکری طور سے بھی آزاد ہوں اور جو ہے وہ اعتقادی طور سے بھی جو ہے وہ آزاد ہوں، لیکن سیاسی طور سے بھی آزاد ہوں لیکن اقتصادی طور سے وہ طاغوت کے غلام ہوں تو ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے۔ لہذا ہر شعبے ہائے زندگی میں، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ پیش رفتہ علوم ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جیسے کچھ ہی عرصے پہلے رہبر معظم نے خاص تاکید کی، یا اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے شعبہ ہے، سارے شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے کا نام ہے، بند راہوں کو کھولنے کا نام ہے، گتھیوں کو سلجھانے کا نام ہے انتظار فرج۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جو کسی بھی شعبے زندگی کے اندر پیچھے رہ جائے وہ انتظار فرج والا معاشرہ نہیں ہے، بلکہ انتظار فرج والا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ امید سے سرشار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اور دوسروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس امید ہے، ہم لوگ آئندہ کے افق کو جو ہے وہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، آئندہ کا افق ہمارے لیے بہت ہی روشن ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام آئے گا، ہستی آئے گی، نجات دہندہ آئے گی۔ لیکن وہ قومیں کہ جن کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے وہ مایوس قومیں ہیں، وہ جب کی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں مایوسی کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن ہم جب بھی مشکلات کا سہارا کرتے ہیں اس عقیدے کے ذریعے، انتظار فرج کے عقیدے کے ذریعے، ہم ان مشکلات کا سامنا امید وارانہ طور سے کرتے ہیں، امید کے ساتھ کرتے ہیں، امید سے سرشار ہو کر کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں تشیع مسلسل ترقی کے مناظر طے کر رہی ہے، مشکلات کے باوجود، قتل و غارت گری کے باوجود، ہر گلی کوچوں میں گھس گھس کر جو ہے وہ گھروں کے اندر عزت پامال ہونے کے باوجود، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں قتل عام ہونے کے باوجود تشیع جو ہے امید کے ساتھ زندہ ہے۔ دوسری قوموں سے بہت بہتر طور سے ہم لوگ زندہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس امید ہے، اور اسی امید کے ذریعے تشیع جو ہمیشہ تاریخ میں بھی بند راہوں کو کھولتی آئی ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت روشن افق ہے تشیع کا، کہ جو کبھی پہلے 100 سال پہلے نہیں تھا بلکہ 20-25 سال پہلے بھی نہیں تھا، اور یہ سب انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہمارے سامنے وہ روشن افق آیا کہ امام خمینی نے ہمیں نظریہ انتظار کا ایک نیا افق دکھایا، اور اس پر ہم تشیع نے عمل کیا، اور آج تشیع دنیا کی بھرپور قوتوں میں سے ایک قوت ہے۔ اور چھٹا اور آخری جو مصداق ہے اور معنی ہے انتظار فرج کا، وہ ہے مادی اور روحانی ترقی کا انتظار۔ یقیناً یہ سارے 5 معنی اس سے قبل جو بیان ہوئے
ان سب کو جب آپ ایک ساتھ سمیٹیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم مادی حوالے سے بھی انسان ترقی کرے اور روحانی حوالے سے بھی انسان ترقی کرے، دنیاوی ترقی بھی کرے اور روحانی اور اخروی ترقی بھی کرے۔ اس کا نام ہے انتظار فرج، اس کا خلاصہ ہے انتظار فرج۔ اور یہ 6 اہم ترین معنی ہیں کہ جو انتظار فرج کے رہبر معظم نے بیان کیے۔ انشاءاللہ اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے آج پہلا جو ہے کیونکہ لیکچر تھا، کیونکہ تعارفی اور مقدماتی بحث بھی تھی، اس کو تھوڑا ہم نے طول دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کو انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر اور مفید آپ کے لیے بنا کر پیش کریں۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اگلے درسوں میں بھی جو ہے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.